بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد اور صلاۃ کے بعد سامعین، ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ جامع مسجد میں جمعۃ المبارک کے خطاب میں بڑے ہی ایک اہم موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے جو اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، وہ ہے طہارت۔ طہارت کے متعلق جو بنیادی مسائل ہیں، وہ چاہے نماز کے لیے ہوں یا نماز کے علاوہ ہوں، یا طہارت جس کا تعلق وضو سے ہو یا غسل سے ہو یا تیمم سے ہو، تو یہ وہ بنیادی مسائل ہیں نماز کے لیے جس کا ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ تو الحمدللہ ان تمام مسائل پر جمعۃ المبارک کے درس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے کہ جو ہمارے اس درس میں شامل ہونا چاہے ان سے التماس ہے کہ وہ وقت کی پابندی کے ساتھ جمعے کے دن جمعے کے خطاب سے پہلے تشریف لے آئیں، اور یہ طہارت کے بنیادی مسائل اجتماعی صورت میں بیان کیے جاتے ہیں، وہ سن کر سمجھ کر اپنی بھی اصلاح کر سکتا ہے، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کر سکتا ہے، اور اگر کوئی اس میں بھی شامل نہیں ہو سکتا، وقت کی قلت ہے اور ٹائم نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے ایک اور انتظام کیا جا رہا ہے جو یوٹیوب پر تاجدار ختم نبوت چینل بنایا گیا ہے، وہ آپ احباب دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ویڈیو ہر جمعے کے خطاب کی ریکارڈ کی جائے گی، اور اسی چینل پر آپ سبسکرائب کر کے اس کو فارغ وقت میں خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی دکھا سکتے ہیں، آپ خود بھی مستفید ہو سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی کر سکتے ہیں، اپنے دوست احباب کو بھی ان مسائل سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ یہ بنیادی مسائل ہیں جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں کہ اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں، اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ طہارت یہ ایک ایسی صفت ہے انسان کے لیے کہ جو آدمی صاف اور ستھرا رہتا ہے اس سے دوسرے لوگ بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے نماز پڑھنے کے لیے ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اور وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق صحابہ کرام کو مثال دے کر سمجھایا کہ ایک آدمی جس کا گھر نہر کے کنارے پر ہے، وہ دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل اور کچیل رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ 5 مرتبہ نہائے اور میل اور کچیل باقی رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازیں پڑھنے والے کی ہے، جو ہر نماز کے لیے وضو کرے گا تو اس کے ظاہری جسم پر بھی کوئی میل کچیل نہیں رہے گا، اور اس وضو کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور اتنی بڑی فضیلت ہے اس طہارت کی
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب منہ میں کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرے پہ پانی ڈالتا ہے تو چہرے کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، اور ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پاؤں کو دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ آدمی 5 مرتبہ وضو کرے گا تو ان اعضاء پر جب کوئی گناہ نہیں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے اس ظاہر کو پاک کرو، اس کے ذریعے سے میں تمہارے باطن کو پاک کر دوں گا۔ ایک اور مقام پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی صحیح طریقے سے، کامل طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اتنی بڑی فضیلتیں ہیں نماز کے لیے وضو کرنے کی، تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس اجتماع کے اندر شریک ہوں اور یہ مسائل صحیح طریقے سے ہم لوگ سیکھ لیں۔ جب صحیح طریقے سے سیکھیں گے تو اچھے طریقے سے وضو ہوگا، وضو کے ذریعے سے پھر جب نماز پڑھیں گے تو پھر ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالی گناہ بھی معاف فرماتا ہے اور ایک درجہ بھی بلند فرماتا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم یہ طہارت کے مسائل سیکھ لیں گے، ہمیں پتہ ہوگا کہ وضو کے فرض کتنے ہیں، وضو کی سنتیں کتنی ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، کن چیزوں سے وضو ٹھیک نہیں ہوتا، کون سی چیزیں وضو کے لیے ضروری ہیں، اور اسی طرح غسل کے مسائل ہیں، کتنے فرض ہیں غسل کے، غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور پھر نماز کی جو فضیلت ہے، نماز کو کیسے پڑھنا ہے، نماز کی شرائط کیا ہے، نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، نماز کی سنتیں کتنی ہیں، کیا کیا چیزیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم سیکھنے کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خاص برکتیں اور رحمتیں بھی عطا فرمائے گا، اور ہمارا کام ہے یہ ظاہری کام کرنا۔ جب یہ ظاہری کام ہم خود کر لیں گے تو باطنی کام جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ تو ایک بار پھر گزارش کروں گا آپ سے کہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں آپ تشریف لائیں، 1:15 بجے خطاب شروع ہو جاتا ہے، آپ تشریف لائیں اور خاص طور پہ ان مسائل کو سیکھیں، اور اس کے اندر باریک مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں جو انفرادی طور پہ آدمی سوال کے ذریعے بھی نہیں پوچھ سکتا، شرم اور حیا کا مظاہرہ کرتا ہے، تو جب وہاں آ کے سنے گا، اجتماعی طور پہ جب بیان کیے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی فائدہ ہوگا، آگے کسی کو بتائے گا تو اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اگر کوئی اس پروگرام میں نہیں آ سکتا تو ہم نے ایک یوٹیوب پر چینل بنایا ہوا تاجدار ختم نبوت کے نام سے، آپ فارغ وقت میں اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہی چینل اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ جہاں جہاں تک یہ دین کی بات پہنچے گی یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، جو اس بات کو سن کر عمل کرے گا اس کو بھی ثواب ملتا جائے گا۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ کوشش کی ہے اس آج کے اس پروگرام میں کہ آپ تک یہ پیغام پہنچ جائیں، آپ کو ایک فکر دیں کہ جس عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ایسے مسائل ہیں جو مسلمہ ہیں، قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، اس کا نہ کوئی انکار کر سکتا ہے اور نہ کسی نے انکار کیا ہے، یہ اسلام کے بنیادی احکامات کے اندر شامل ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ان دروس کے اندر ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، دین کے اندر آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو، دین کے بارے میں لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ تو اس حدیث پر بھی عمل کرتے ہوئے آسان طریقے سے دین آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ جب مل کر ہم لوگ دین کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ دین بہت ہی آسان ہے، ہمارے لیے اور آسان ہوتا جائے گا، اور ہمیں یہ دین خوشخبریاں سنائے گا، ہمارے لیے نفرت کا ذریعہ نہیں بنے گا انشاءاللہ۔
آپ احباب ضرور کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جو ہم کوشش کر رہے ہیں اور جو مشن لے کے نکلے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔